العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ آج ماہ رمضان المبارک کا 10واں روزہ ہے۔ رحمت کا پہلا جو عشرہ ہے اس کا آخری دن ہے۔ رو رو کے اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہوئے دعائیں مانگے۔ آج کے دن یہ دعا کی لازمی کثرت کرے، آخری دن ہے۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ جس کو عربی نہیں بھی آتی، اردو بھی آتی ہے، اپنے انداز میں اپنے لفظوں میں اپنے مالک سے مانگے، میرا مالک سب کی بولیاں جانتا ہے۔ آگے دوسرا مغفرت کا عشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عشرے میں اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، تو ہم نے اس میں اس دعا کی کثرت کرنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے میرے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، میرے سارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ اس کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ہمیں اللہ تلاوت قرآن کی اور خوف خدا کے ساتھ رونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے صاحب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ اکبر، کتنے پیارے لفظ ہیں، غور کرو۔ اللہ سیدھا ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن میں فرمایا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، وہاں کافر بھی ہیں، مشرک بھی، سارے شامل ہیں۔ یہاں بطور خاص اللہ تعالیٰ نے سیدھا ایمان والوں کے ساتھ خطاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او مومنو خوش ہو جو تمہارا رب تم سے کلام کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا نور عطا فرمائے گا۔ فرقان ویکفر عنکم سیئاتکم، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ نور تو عطا کرے گا ہی کرے گا، اللہ تمہارے سارے گناہ بھی مٹا دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت بھی فرما دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاحبو اس آیت میں ایک ہی چیز کے اوپر دار و مدار رکھا ہے، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اس کے حکموں پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ اسے 3 خصوصی انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام یہ ہے اسے فرقان، یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا اللہ نور عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، حضور نے فرمایا مومن کی فراست و دنائی سے ڈرو، فإنہ ینظر بنور اللہ، جو مومن ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نور کے ساتھ وہ دیکھتا ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ ایسی نگاہ عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری یہاں روایت لے کر آئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے آ رہا تھا، راستے کے اندر اس شخص کی نظر ایک اجنبی عورت پہ پڑی۔ وہ جب آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہماری مجلس میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کی آنکھوں میں زنا کی اثر ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا العینان زنانان، بندے کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کس طرح؟ آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا آنکھوں سے بے حیائی کرنا، نامحرم کو دیکھنا، فحشہ عورتوں کو دیکھنا، یہ آنکھوں سے زنا کرنا ہے۔ اس شخص نے راستے کے اندر ایک اجنبی عورت کو دیکھا تو عثمان غنی نے جان لیا۔ بتاؤ نا عثمان غنی نے کیسے جانا؟ وہ شخص کہنے لگا
یا امیر المومنین کیا اللہ کی طرف سے وحی آنا بند نہیں ہوگی؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی تو آتی ہے نبیوں پر، تو میرے آقا آخری نبی ہیں، وہ ظاہری طور پر میرے آقا دنیا سے چلے گئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بھی نہیں آ رہی، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میری آنکھوں نے زنا کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا یہ وحی نہیں، یہ مومن کی فراست ہے، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی فراست سے بچو۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ خود نہیں، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر عطا ہوتی ہے۔ حضرت صاحب ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں، لیکن جس بندے پہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ والے ہوتے ہیں، آپ ان کی مجلس میں بیٹھتے ہو، وہ ایک نظر دیکھتے سمجھ جاتے ہیں یہ کس پانی کے اندر ہے، یہ بندہ زنا کر کے آ رہا ہے، حرام کھا کے آ رہا ہے، کسی کا حق مار کے آ رہا ہے، یہ جھوٹ بول کے آ رہا ہے، اللہ والے ایک نگاہ میں دیکھ لیتے ہیں اور کوئی اس کا منکر بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ مصطفیٰ نے فرمایا فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ خود نہیں، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو لہٰذا کسی کو بھی کم تر نہ جانو، جب گناہ کرو تو اس مالک کے حضور توبہ کرو۔ یہ دیکھ لو ہمارے آس پاس چلنے والے لوگ ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اللہ کی عطا سے وہ بندوں کے عیبوں کو بھی جانتے ہوتے ہیں۔ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ کی جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 65 ہے، اس کے اوپر آپ روایتیں لے کر آئے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے وضو فرمایا، پاس ہی ایک شخص نے وضو کیا، جب اس کے وضو کے قطرے نیچے گرے نا، اللہ تعالیٰ کی آپ پہ عطا تھی، وہ یہی فراست تھی فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے پانی کے قطروں سے دیکھا کہ یہ بندہ زنا کا عادی ہے۔ جب پانی کے قطرے اس کے آپ کے سامنے سے گزرے نا، آپ نے اس کو ایک ہی چیز فرمایا زنا چھوڑ دو۔ اب اس نے یہ تو نہیں کہا حضرت صاحب میں کب زنا کرتا ہوں، آپ کو کیا ثبوت ہے آپ کے پاس، میں نے کب زنا کیا ہے؟ وہ زنا کرتا تھا، آپ نے فرمایا زنا چھوڑ دو، کہنے لگا میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی زنا نہیں کروں گا۔ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ میرے وضو کے پانی کے قطروں سے دیکھ لیں گے کہ یہ بندہ زنا کرنے والا ہے۔ فتاوی رضویہ کی اسی جلد کے اندر اسی صفحے میں میرے امام لے کر آئے ہیں، ایک بندہ ماں باپ کا نافرمان تھا، وضو کیا، قطرے گرے، امام اعظم نے دیکھ لیا، آپ نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دے۔ کہنے لگا حضرت میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ایک شخص نے وضو کیا، پانی کے قطرے گرے، شراب کا عادی تھا، آپ نے پانی کے قطروں سے دیکھ لیا یہ بندہ شراب کا عادی، حرام کام کرتا ہے، آپ نے فرمایا شراب پینا چھوڑ دو، حضرت توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ صاحبو یہ روایتیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سب کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ ہم کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں نا، مت سمجھا کرو وہاں جا کے اپنی بڑائیاں نہ بیان کیا کرو، وہ آپ کے سارے عیبوں کو جانتا ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، حضور نے فرمایا مومن خود نہیں اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک روایت آپ کو عرض کرتے ہیں، آج آخری کتاب ہے ذکر الہی و شان اولیاء، اس کے اندر بڑی پیاری حکایت لکھی ہے۔ حضرت امام ابو المعالی ابن امام ابو محمد، آپ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے درس دے رہے تھے۔ ایک صوفی سادہ بزرگ، کہتے ہیں نا جن کی چال کے اندر انداز میں سادگی نظر آتی ہے، اپنے مریدوں کے ساتھ ایک جگہ دعوت پہ جا رہے تھے۔ بعض بندے سمجھتے ہیں یہ سادے سے لوگ ہیں، بس انہوں نے کھا لیا پی لیا نماز پڑھ لی، ان کو اور کیا کام ہے۔ وہ صوفی صاحب اپنے مریدوں کے ساتھ ایک دعوت پہ جا رہے تھے، امام ابو المعالی نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کو کھانے پینے کے علاوہ اور کچھ کام نہیں، لیکن جو صوفی بزرگ تھے ان کے اوپر اللہ کی اتنی عطا تھی، وہ ایک نظر میں بندے کو جان جاتے تھے یہ بندہ کس کام کا ہے، اس کے کیا گناہ ہے، وہ اللہ والے چپ کر کے چلے گئے۔ جب آپ دعوت سے واپس آئے نا، اللہ اکبر، آپ نے آگے سوال کیا، آپ نے فرمایا اے ابو المعالی یار میرے ایک سوال کا جواب تو دو۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ ذرا ان کی دنائی دیکھنا کیسی ہے، اللہ کی ان پہ عطا دیکھنا کیسی ہے۔
یہ گزر رہے ہیں، دعوت پہ جا رہے ہیں، اور ابو المعالی نے کہا کہ کچھ لوگوں کو کھانے پینے کے علاوہ کچھ اور کام نہیں۔ تو وہ صوفی درویش جب واپس آئے تو کہا یار مجھے یہ بتاؤ اس بندے کے بارے میں کیا حکم ہے جس بندے پر غسل فرض ہو، جنبی ہو، نپاک ہو، اور وہ اسی حالت میں لوگوں کو فجر کی نماز پڑھا دے، اور نپاکی کے عالم کے اندر بندہ پھر درس بھی دے، اور نپاک ہے، مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کی چگلیاں بھی کرے، غیبت بھی کرے، اس بندے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جب ابو المعالی نے یہ لفظ سنے تڑپ اٹھے، اللہ اکبر، اپنے گریبان میں فوراً جھانکا کہ میرے اوپر تو آج غسل فرض تھا، مجھے یاد ہی نہیں رہا، میں نے نپاکی کے عالم میں نماز پڑھا دی۔ اب سوال یہاں یہ ہے ان اللہ والوں کو کیسے پتا چلا اس بندے پہ غسل فرض ہے؟ یہ میرے آقا نے پہلے ہی فرما دیا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ۔ وہ میرے آقا نے فرمایا میرے بندو، میرے امتیوں، اپنے درمیان مومنوں میں سے کسی کو بھی حقیر نہ سمجھنا، کہیں بھی کوئی بڑائیاں نہ بیان کرنا، مومن ایسے بھی ہیں، اس کی فراست سے بچتے رہنا۔ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، وہ ایک نظر دیکھتے ہی جان جاتے ہیں یہ نپاک ہے، گندگی میں ہے، گناہ کرنے والا ہے، حرام کرنے والا ہے۔ تو ہمیں کسی کو حقیر نہیں جاننا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ان تتقوا اللہ، اے میرے بندو اگر تم مجھ سے ڈرو، تو تین انعام اللہ نے ذکر کیے۔ پہلا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ایسا نور پیدا کر دے گا جو حق اور باطل میں فرق کر دے گا۔ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ یہ عطا کرے گا، اللہ سے ڈرو گے اللہ تمہارے سابقہ سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ تیسرا مالک انعام یہ کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کو چھپا لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اس رب سے ڈرنا ہے یار۔ آؤ اب آخرت کی تیاری کر لیں، ماہ رمضان ہے، چلے جانا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں کے جنازے پڑھے، کسی نے باپ کا، کسی نے والدہ کا، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے دنیا سے چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، تو کیوں نہ وہاں کی تیاری شروع کر دیں، اپنے رب سے ڈریں، ہر گناہ سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ